جی میں پچھلے دنوں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر غور کر رہا تھا، جی اور پھر اس سلسلے میں نے جو ہے تاریخ کے جو ہے بہت سے یعنی ایسے ثبوت اکٹھا کیے، اور کچھ ایسی باتیں میرے سامنے آئیں جو واقعی ہمیں غیر معمولی طور پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک بہت ہی انوکھی بات، بہت ہی، میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے اس کا تھوڑا اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے اسی کو اپنی کتاب میں تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ سننے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیے کہ وہ جو بات میں نے ذکر بھی کی تھی نا آپ کے سامنے، ایک اہم تاریخی نقطہ، یعنی 6 صدی عیسوی کے وسط میں، جسے ہم 6th سینچری کہتے ہیں، اس کے بیچ میں، یعنی اس کے درمیانی جو ہے عرصے میں، جزیرہ نما عرب کے اندر مسلمہ بن حبیب الحنفی، اور اس کی جو ہے جو تاریخ وفات ہے وہ 632 بتائی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی شخص گزرا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، جس کو ابن ہشام جیسے مزور و مدلس شخص نے مسیلمہ الکذاب کے نام سے شہرت دلائی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مسیلمہ الکذاب کے نام سے جس شخص کو شہرت دلائی گئی، وہ شخص اصل میں کیسا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر بات کیا سے کیا ہو گئی۔ یعنی آپ اگر جو ہے اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر اگر غور کریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی یعنی حیرانی میں اپنی انگلیاں کتر لیں گے۔ آپ غور سے سنیے میں جو پوائنٹ یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، جی، اس کا اصل نام ہے مسلمہ بن حبیب الحنفی، لیکن اس کو یعنی ابن ہشام یا تاریخ اسلام کے جو اصل مزور ہے، جو اصل اس کا جو ہے جو افسانہ نویس ہے، جس کو ہم ابن ہشام کہتے ہیں، اس نے اس اچھے بھلے نام کو اس نے کیا کر ڈالا؟ مسیلمہ الکذاب، یعنی مسلمہ اس شخص کا نام تھا، لیکن اس کو جو ہے چھوٹا کر کے اس کا نام مسلمہ کی جگہ مسیلمہ کر دیا، اور اس کو جو ہے اس کا نام حبیب الحنفی ہے تو اس کو کر دیا الکذاب۔ الکذاب کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے کو، جو شخص بہت بڑا جھوٹا ہے اس کو الکذاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ لقب، یہ لفظ جو ہے، یہ ابن ہشام نے اس شخص کو دے دیا، اور اسی نام کے ساتھ اس کی شہرت کروائی۔ ابن ہشام نے مسلمہ بن حبیب الحنفی کی خوبیوں اور عمدگیوں کو بھی خامیاں اور کمزوریاں قرار دیتے ہوئے یہ باور کرایا ہے کہ مسیلمہ کے پاس چونکہ اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہیں جاتی تھی، لہذا مسلمہ بن حبیب الحنفی ایک جھوٹا مدعی نبوت ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی وہی خوبیاں، وہی عمدگیاں اور وہی جو ہے دلائل ہیں جو ہمارے پیارے 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 ڈیش 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 کے پاس تھے۔ آپ سمجھ رہے میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، یعنی اس شخص کے پاس بھی وہی سب کچھ ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس شخص کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دونوں اصل میں ایک جیسا چل رہے تھے۔ اب آپ آگے بڑھتے جائیے، آگے سنتے جائیے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 13 سالہ محنت و جانفشانی کے بعد بھی اپنے علاقے کے 86 سے زیادہ افراد کو اپنا ہم نوا نہ بنا پائے، جبکہ یہ مسلمہ الحنفی نامی شخص اپنی فکری لیاقت، شخصی وجاہت اور ذاتی قابلیت کے بلبوتے پر اپنے علاقے کے 40,000 نفوس بشریہ کو اپنا ہم خیال اور رفیق کار بنا چکا تھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی، یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کی جو ہے کی جو ہے آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی۔ یعنی ایک شخص جو آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے،
وہ 13 سال کی محنت و جافشانی کے باوجود 86 سے زیادہ افراد کو اپنا ہم نوا نہ بنا پایا، جبکہ مسلمہ الحنفی نامی شخص اپنی فکری لیاقت، شخصی وجاہت اور ذاتی قابلیت کے بلبوتے پر اپنے علاقے کے 40,000 نفوس بشریہ کو اپنا ہم خیال اور رفیق کار بنا چکا تھا۔ عباسی تاریخ نگاروں کا اس مسلمہ الحنفی کی بابت یکسر منفی اور تردیدی رویہ صرف اس لیے تھا کیونکہ مسلمہ الحنفی کی ہستی اور حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے راستے میں ایک رکاوٹ اور چنوتی کا باعث تھی۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں عبدالحمید صاحب؟ جی یعنی کیا بات، یعنی یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھا یہ شخص، اور ایک مطلب یہ شخص ان کے لیے چیلنج تھا۔ تو اس لیے عباسی تاریخ نگاروں نے عبد العزہ بن عبد المطلب المعروف بأبی لہب، یعنی ابو لہب کا اصل نام کیا ہے؟ عبد العزہ بن عبد المطلب، اچھے بھلے نام کو انہوں نے کیا کر ڈالا؟ ابو لہب۔ اچھا، اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے قذاب۔ اچھا، اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے، ایسا تو کوئی نام ہی نہیں رکھتا نا، جھوٹا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمرو بن ہشام بن المغیرہ، اور اس کا نام کیا رکھ ڈالا؟ ابو جہل۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، یہ ابو لہب یا ابو جہل جیسے اشراف مکہ، جی جناب، یہ بالکل یہ ابھی ایسے ظاہر ہو رہا کہ یہ جو اولمپک میں جو رنرز دوڑتے نا، جو کئی سالوں کی پریکٹس اور مشق اور ٹریننگ کے بعد وہ جب دوڑتے تو اس میں فرسٹ آنے والے اور سیکنڈ آنے والے میں سیکنڈز اور سیکنڈز کے بعد مائکرو سیکنڈز کا کچھ ڈیفرنس رہتا، کوئی بہت خاص فرق نہیں رہتا دونوں۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ جو ہے آپ کی اسی ایگزامپل کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص فرسٹ آیا اور ایک شخص، دوسرا شخص کیا آیا؟ سیکنڈ آیا۔ تو سیکنڈ والا کہاں ہے؟ سیکنڈ والا کا تو نام ہی نہیں رہتا نا، اس کے انعام میں، اس کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق رہتا، وہ گولڈ میڈل والا رہتا، ارے کم سے کم یہ جو ہے سلور میڈل تو ہونا چاہیے اس کو سیکنڈ۔ دیکھیے سیکنڈ اگر آیا تو سیکنڈ آنا کوئی جرم ہے؟ اس کو سیکنڈ آتے ہی جو ہے وہاں سے ٹیبل سے اوپر سے گرا کے اس کو جو ہے نیچے کنویں میں پھینک دیں گے؟ ایسا کریں گے؟ کر دیے پورے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جتنے تھے سب کو صاف کر دیے۔ نہیں، اصل یہ ہے، میں اصل میں یہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب جیسا آگے میں پڑھوں گا، اب بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ جتنے سننے والے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں کیا پوائنٹ جو ہے ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ابو لہب یا ابو جہل، یہ اصل میں یہ مکہ کے ایلیٹ کلاس تھے نا، اشراف مکہ کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ عباسی تاریخ نگاروں نے یہی گھناؤنا وتیرہ اپنایا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ان عباسی تاریخ نگاروں یا ان عباسی مسلمانوں کے نزدیک ہر وہ شخص قبیح اور معیوب ہے، یعنی بہت برا ہے، جو ان کے فرضی نبی کو سچا نبی نہ مانے، بھلے ہی اس نبی کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تصدیق میں کوئی ایک بھی دلیل نہ پائی جاتی ہو۔ ایک بھی دلیل نہیں ہے ان کے پاس بھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک بھی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے، مگر اس سے ہے کہ اب یہ یعنی ہوتا نا کسی شخص کو جو ہے جتوانے میں، کسی شخص کو آگے کروانے میں کچھ اور لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے مصنفین قرآن نے کلام مسلمہ سے بہت کچھ اخذ کیا ہے، بہت کچھ لیا ہے۔ جس طرح سے ان کا کلام ہے اسی طرح سے مسلمہ کا بھی کلام تھا، لیکن سارا جو ہے سب کو ضائع کر دیے، اور اس کے نام سے جن چیزوں کو مشہور کیا گیا وہ اصل میں اس کی طرف وہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے ان کا بنایا ہوا جو ہے جو بھی کلام تھا، جس کو آج ہم قرآن کہتے ہیں، اصل میں مسلمہ کا بھی جو ہے ایک قرآن تھا، قرآن یا پھر جو بھی اس کا ایک کلام تھا، اس کو پوری طرح سے ضائع کر دیا گیا،
اور پھر اس کی جگہ پر ایسی ایسی چیزوں کو اس سے منسوب کیا گیا کہ کوئی آج کی تاریخ کو سننے والا کچھ جو ہے یہ اس کو لگے گا یہ مسئلہ تو بالکل جو ہے واہیات فالتو آدمی تھا یار، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ جن چیزوں کو اس سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ اس کی ہے ہی نہیں، اس کی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، مصنفین قرآن نے کلام مسلمہ سے بہت کچھ اخذ کیا ہے، خاص کر لفظ اللہ کا متبادل اور قائم مقام وصف الرحمن اصل میں مسلمہ ہی کی سوغات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رحمان اور رحیم، رحمان جو ہے اصل میں وہ جس خدا کو بات کرتا، جس خدا کی بات کرتا تھا نا، وہ اس خدا کا نام اصل میں الرحمن ہے، الرحمن۔ تو یہ وہی ہے نا سچ والا جی، الحمدللہ ہے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے وہ رحمان کے نام سے ہی پڑھتے۔ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ رحمان کا لفظ اصل میں وہیں سے آیا ہے، وہاں سے۔ میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کتنی جو ہے ادھر ادھر کی اعلیٰ بلا چیزوں کے مجموعے، اس کا ملغوبے کا نام ہے، اس کی کھچڑی کا نام ہے، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، ادھر سے ماری، ادھر سے مارا، ادھر سے گنا لے لیا، ادھر سے امرود لے لیا، ادھر سے آم لے لیا، ادھر سے جام لے لیا، ادھر سے جو ہے ادھر سے پھنس لے لیا، سب ملا کے یوں گھما کے ایک چیز بن گئی، اس کا نام ہے قرآن۔ آپ سمجھ رہے نا؟ اچھا یاد رہے، اسلامی تاریخ کے مطابق سال 632 عیسوی میں 2 ایسے مدعیان نبوت کی موت ہوئی ہے جو ایک ہی علاقے کے تھے۔ دیکھیں 632، آپ کو یاد ہے 632 کس کی موت کا جو ہے سال ہے؟ پیارے نبی محمد، ہمارے پیارے 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 آقا کی ہے نا، ہمارے پیارے 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 آقا کی جو ہے کہ جو ہے ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 632۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی سال یعنی سال 632 میں 2 ایسے مدعیان نبوت کی موت ہوئی جو ایک ہی علاقے کے تھے، ایک ہی زمانے کے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی ثقافت سے نسبت رکھتے تھے اور ایک ہی سال میں وفات پائے تھے۔ لیکن کتنی جو ہے مطلب میں آپ کو کتنا میں پورا جو ہے کہاں سے جمع کر کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جنہیں وہ ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی زمانے سے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی ثقافت سے، ثقافت یعنی مطلب کلچر، ایک ہی کلچر سے جو ہے ان کا تعلق تھا اور ایک ہی سال میں ان کی موت ہوئی تھی۔ بئی ہما حوادث زمانہ کا طلسم ہوش ربا تو دیکھیے کہ ان میں سے ایک دعوے دار نبوت کے ساتھ چونکہ خوش قسمتی رہی اسی لیے وہ کامیاب ہو گیا، اور دوسرے دعوے دار نبوت کے ساتھ چونکہ بدقسمتی رہی اسی لیے وہ بیچارہ ناکام رہ گیا، تاریخ کے روشن گمنام بھی ہو گیا۔ ہاں، تاریخ کے روشن جھروکے سے مسلمہ بن حبیب الحنفی کی شخصیت، اس کی نبوت اور اس کی تعلیمات پر ایک سرسری نگاہ ڈالیے اور خراج تحسین پیش کیجیے۔ اچھا اب دیکھیے، میں نے جو ہے جہاں سے یہ معلومات حاصل کی ہیں وہ ہے انگریزی میں، تو وہ میں نے اس کو ویسے کا ویسے جو ہے یہاں پر میں پیسٹ کیا ہوں۔ اب انگلش میں کیا کہا جا رہا دیکھیے، proclaiming prophethood and teachings of Maslama ibn Habib al-Hanafi. Maslama's followers survived at least till the 17th century at the Mughal ruler Akbar's Council of Religions. A discussion on Maslama religion also took place with the help of its priests. His teachings were almost lost, یعنی اس کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں تقریباً سب کے سب اس کو ضائع کر دیا گیا۔ مسلمہ کی جتنی تعلیمات تھی ان سب کو جان بوجھ کر ضائع کر دیا گیا، اب سمجھے، مٹا دیا گیا۔ But a natural review of them does exist in دبستان مذہب، یعنی دبستان مذاہب کے نام سے ایک فارسی کتاب ہے پرشین میں، تو اس میں یہ اکبر کے زمانے میں جلال الدین اکبر مغل جو ایمپرر تھا،
اس کے زمانے میں اس کی کاؤنسل سمجھے نا, یعنی اس کی جو وہ ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, نو رتن جسے کہتے ہیں, اکبر کے 9 رتن, جو اس میں جو ہے یہ باقاعدہ یہ کتاب, ہاں, تو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ دبستان مذاہب مسلم رائٹرز often portray مسلمہ نیگیٹیولی, یعنی مسلمانوں کے جو تاریخ نگار ہیں وہ مسلمہ کو عام طور پر الٹا یعنی نیگیٹو جو ہے انداز میں پیش کرتے ہیں. But he gives a fascinating picture into 17th century Arabia, where religions formations were taking place and people were eager to accept new ideas, including that of Muhammad and his contemporary Maslama claimed he received numerous revelations from God just like Muhammad did. Maslama gathered an army of 40,000 followers. According to the account of Maslama in the Dabistani Mazahib, authored mid-17th century, he taught 3 daily prayers to God, facing any direction. He criticized Muslims for selecting the Kaaba as the direction of prayers, arguing that God is not limited to one direction. دیکھیے آپ کیا سوچ ہے, دیکھیے اس کی آپ سمجھ رہے کیا سوچ ہے. مسلمہ declared that the Kaaba was not the house of God because an all powerful God has no house at all. آپ سن رہے ہیں عبد الحمید صاحب, غضب کی باتیں کب کہہ رہا ہے یہ آدمی, دیکھیے. ہاں اچھا, مسلمہ said fasting should be at night instead of daytime during Ramadan. کیا بات ہے. اچھا, he prohibited circumcision. کیا خیال ہے, he prohibited circumcision. مسلمہ considered men and women are equal and allowed premarital sex. اب بتائیے یار کون سے زمانے میں کیا بات ہے. ہاں اچھا, مسلمہ prohibited polygamy and cousin marriage. کیا خیال ہے. سب کو الٹا, سچ والا سب الٹا ہو گیا. میں وہی تو, جب سنیے دیکھیے, مسلمہ prohibited polygamy and cousin marriage. مسلمہ declared that any slave who converted to his religion would become free. کیا سن رہے ہیں. مسلمہ stated that Iblis did not exist. اب بولو, جبکہ اسلام کی پوری عمارت ابلیس پہ کھڑی ہوئی ہے بھائی. پورا کنٹرول کر رہا ہر ایونٹ. آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے, مسلمہ stated that Iblis did not exist because a fair and merciful God would not allow a being like Iblis to throw people into error. اب بولو کیا لاجک ہے یار اس کی. اس کی تو بالکل جو ہے ابلیس جیسی لاجک ہے جس کے سامنے اللہ میاں جو ہے لاجواب ہے. کیا خیال ہے. اچھا, مسلمہ also said it was wrong to include his name or any prophet's name in worship of God. اب بولو, اب یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ, کیا وہ اس میں آتا نا وہ التحیات للہ والصلوات, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی ہم نماز میں بیٹھے ہیں, اللہ کے سامنے جو ہے ہم اپنا رخ اپنا دھیان رکھے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں نبی کو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کیا ہے بھائی, کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ کسی پروفٹ انکلوڈنگ می, یہ ورشپ آف گاڈ میں ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے بول رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا زبردست بات ہے, ایک دم پرفیکٹ.
اچھا اس کے بارے میں لوگوں نے جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی باتیں مشہور کی کہ وہ جو ہے وہ کرتب باز تھا, وہ جو ہے کچھ وہ کیا کرتا تھا, اس کے بارے میں کیا کہا گیا, مسلمہ جادوگر تھا, وہ جادوگر تھا, وہ جو ہے وہ اس طرح کی ایسی حرکتیں کرتا تھا, بلکہ وہ لوگوں نے اس کو مشہور کیا. مسلمہ who is alleged that as having been a skilled magician by Muslim historian, he dazzled the crowd with the miracles. He could put an egg in a bottle. He could cut off the feathers of a bird and then stick them on so the bird would fly again. And he used this skill to persuade the people that he was divinely gifted. حالانکہ یہ اس کی طرف نہیں ہے, لوگ اس کے بارے میں جو ہے ایسا مشہور کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کر کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بناتا تھا. حالانکہ یہ اس کی طرف یہ اس کا نہیں ہے, لوگوں نے اس طرح سے اس کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایسی حرکتیں کرتا تھا. یہ موسیٰ کے بارے میں بھی ہے نا, وہ پرندوں, مٹی کے پرندوں کو اڑاتے, اڑنے کو کہتے تھے, وہ اڑ جاتا تھا پرندہ. عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن بھی جو ہے پیش کرتا نا, یعنی وہ جو ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, یعنی میں جو ہے تمہارے لیے ایک مٹی کا ایک پرندے جیسی کوئی چیز بناتا ہوں, اس کی تخلیق کرتا ہوں, اس کو کریٹ کرتا ہوں, اس کے بعد اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کی پرمیشن سے وہ اڑنے لگتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے اس میں آئی ہیں. اب ایسا ہے بھئی یہ ساری کہانیاں ہیں, میں اصل میں ان باتوں کو جو ہے امپورٹنس اس لیے نہیں دیتا کہ ساری تاریخی کہانیاں ہیں, مگر اس میں سے جو آج کی تاریخ میں ان جو ہے آج کے وقت میں اس طرح کی باتوں کو لے کر لوگ لٹرلی جو کچھ کر رہے ہیں, میرا اصل میں اشارہ اس کی طرف ہے. اب میں آگے بڑھ کر جو اصل پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ ذرا غور کیجیے. اچھا اب یہ اور بھی بہت ڈیٹیل آئی ہے, میں اب جو ہے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو میں اصل میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا, یہ ایک ہسٹوریکل جو ہے ایک ایویڈنس دینے کے بعد میں میں لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں. سچ والا جی نہیں آپ کو جو ہے یہ دبستان مذاہب فارسی میں جو ہے لکھی گئی کتاب ہے. اب وہ اس کا آتھر کون ہے دیکھنا پڑے گا, لیکن آپ کو یہ ویکیپیڈیا میں اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. یہ ساری انفارمیشن اگر آپ جو ہے مسیلمہ الکذاب یا پھر مسلمہ حبیب الحنفی اگر ٹائپ کریں گے تو گوگل پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ جتنے سننے والے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں, اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا غور کریں میں جو پوائنٹ اب ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فرض کیجئے حوادث زمانہ کا یہ طلسم ہوش ربا اگر الٹ جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں عبدالحمید صاحب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ جو ہے پورا معاملہ ایسے نیچے کا اوپر تلپٹ ہو جاتا. کیونکہ دیکھیں وہاں پر ایک آدمی فرسٹ آیا تھا, ایک آدمی سیکنڈ آیا تھا نا. وہ تھوڑا سا یعنی مطلب دو انسان دوڑ رہے تھے, اور جو فرسٹ آ گیا ہو سکتا دوسرے والے آدمی کے جو ہے کہ پیر میں اسی وقت کانٹا چبھ گیا. بھائی بدقسمتی کہہ لو, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ یعنی مطلب بیڈ لک کسے کہتے ہیں. ایک گڈ لک ہے اور ایک کیا ہے, ایک گڈ لک کی وجہ سے انہیں فرسٹ آ گیا, اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہے, بیڈ لک. تو میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ایزیوم کریں, یعنی فرض کیجئے کہ حوادث زمانہ کا یہ طلسم ہوش ربا اگر الٹ جاتا اور خوش قسمتی اگر مسلمہ الحنفی کا ساتھ دیتی تو مسلمہ ہی آج کی دنیا کا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا. واہ کیا بات, کیا بات, بہت دور سے لے کر آیا سچ والا گیا. بہت صحیح, آپ سمجھ رہے بات کو؟ بالکل پوری سٹوری الگ ہوتی ہے. پورا معاملہ تلپٹ پورا نیچے سے. اچھا میں یہی تو آپ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خوش قسمتی
بھائی مسلمہ کے ساتھ بدقسمتی رہی نا بھئی، یہ معاملہ سارا قسمت کا ہے. قسمت ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے دی، انہوں جو ہے فرسٹ آ گئے. اگر قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی اور اس کا ساتھ دیتی تو انہیں فرسٹ آ جاتا. تو انہیں کیا ہوتا، مسلمہ ہی آج کی دنیا کا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا، اور اس کے بالمقابل جو دوسرا مدعی نبوت تھا وہ مذمم الکذاب کہلاتا. بالکل بالکل صحیح بات. یعنی اس کے بالمقابل جو دوسرا مدعی نبوت تھا وہ مذمم الکذاب سے ملقب ہو کر تاریخ کے اندھیروں میں کھو جاتا. میرے عزیز بھائیوں، ادیان و مذاہب کا معاملہ ایک نجی نظریہ یا ایک زاویہ نگاہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. مثلا یہ ایک ایگزامپل ہے، مثلا گنتی کا ایک ہندسہ ہے 9، نمبر ایک ہے نا، ایک نمبر جس کو ہم 9 کہتے ہیں. جی اگر میں دیکھیں، یعنی عبدالحمید صاحب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور ہم دونوں کے بیچ میں ایک ہندسہ ایک نمبر ہے، وہ ہے 9. میں نے اس پر زمین پر نیچے زمین پر ایک 9 کا جو ہے ہندسہ ایک نمبر ڈال دیا. اس ہندسے کو جس مقام اور جس زاویے سے، یعنی جس اینگل سے، جس جگہ سے اور جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ ہندسہ مجھے 9 نظر آ رہا ہے. جبکہ میرے روبرو ٹھہر کر اسی ہندسے کو آپ جس مقام اور زاویہ سے دیکھو گے تو وہ آپ کو 6 نظر آئے گا. صحیح. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. یعنی ہندسہ تو ایک ہی ہے، یعنی نمبر تو ایک ہی ہے، بس زاویہ نظر کے بدل جانے سے وہ ہمیں بالکل الٹ دکھائی دینے لگا. کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ محض لوگوں کی لکھی گئی تاریخ کو بنیاد بنا کر، بھئی تاریخ کس نے لکھی؟ کون جانا بھئی؟ کس نے دیکھا اس شخص کو جس کے لیے آج ہم مرنے مارنے کٹنے کاٹنے کو تیار؟ کو کس نے دیکھا؟ بتاؤ کس نے دیکھا؟ کیا ثبوت ہے؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں نا، کچھ بھی نہیں نا. محض لوگوں کی لکھی گئی تاریخ کو بنیاد بنائے کسی مردہ شخصیت کے نام و ناموس پر زندہ انسانوں کا قتل، خون خرابہ کرنا، ذرا سوچئے کتنی غلط، معیوب اور افسوسناک بات ہے. کیا خیال ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ بہت زبردست. سچ والا جی، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا عثمان بھائی کی روزانہ ہماری جو لائیو کالرز کی اسٹریم ہے تو سچ والا جی آدھا پونا گھنٹہ یہ ان کے ریسرچ میں سے ہی کچھ ایسا تھوڑا سا پورشن سنا دیں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی بات. دوسری دنیا میں پہنچ گئے سچ والا جی، سنتے سنتے دوسری دنیا میں. کیا بتاؤں ایسا ہوتا یار، تو کیسا ہوتا ہے؟ میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی آج دنیا کا پاگل پن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. ایک مردہ شخص کی خاطر، مردہ ایک مردہ شخص کی خاطر زندہ انسانوں کو کاٹ ڈالتے ہیں یار. مردہ شخص کی خاطر زندہ انسانوں کو کاٹتے ہیں. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ صرف یہی نا کہ وہ آپ کو 6 نظر آ رہا ہے اور وہ مجھے 9 نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھئی، یہ میرا نظریہ ہے اور وہ آپ کا نظریہ. ٹھیک ہے، آپ اپنے نظریے میں مگن رہو، میں اپنے نظریے میں. لیکن نہیں، مجھے اگر وہ 6 نظر آ رہا ہے تو آپ بھی 6 بولنا، نہیں تو میں کاٹ ڈالوں گا. یہ کیا انداز ہے یار؟ کیا انداز ہے؟ اگر میں کہوں نہیں یار وہ جو ہے وہ 6 نہیں ہے، وہ 9 ہے، تو اچھا میرے نبی کی تم نے توہین کر دی. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یار یہ ہے؟ کون نبی؟ کس نے دیکھا؟ کیا ثبوت ہے؟ کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بات صرف جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ آنے کی ہے نا. وہ اتفاق سے خوش قسمتی اس کے ساتھ رہی، وہ لکی نکلا، وہ جو ہے فرسٹ آ گیا. اور سیکنڈ کو تم نے سیکنڈ والے کو کیا کر دیا؟
उसको लपेट कर पूरी तरह से उसके ये वो करके पूरी जो है तारीख के अंधेरों में जो है फेंक डाला। अरे यार उसकी अपनी उसके पास भी तो बड़ी क्वालिटीज थे ना, लेकिन उसकी तमाम क्वालिटीज को, तमाम खूबियों को खामियां बना डाला। हाँ, क्या है, क्या है, क्या करें यार, क्या और वो करें। जो बातें हैं वो कितनी लॉजिकल, मतलब आज जो रिफॉर्म करने वाली बातें यहाँ के आज के बुद्धिजीवी करते हैं वो बातें कह गया वो शख्स। बल्कि देखें ये शख्स कितनी दूर की विजन थी, देखें उसमें कैसी बातें कही हैं जो आज भी करने के लिए लोग डरते हैं, उसने वो जमाने में उस अंधेरे दौर में कह डाली उसने। सोचिए, सोचिए, गौर करने की बात है भाई। हम यही चाहते हैं हमारे भाइयों से, क्योंकि हम अपने मुसलमानों से, अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं, मोहब्बत है, तभी तो हम उनके लिए कोढ़ते हैं ना, उसी तभी तो हम उनके लिए बेचैन रहते हैं ना। उनके बेचैन हैं, क्यों बेचैनी है? हमें पता है यार जो है सिर्फ तुम अपनी बीमारी में इतने ज्यादा बढ़ गए हो कि तुम इस बीमारी को बीमारी कहने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इलाज कैसे होगा बताओ, कैसे इलाज होगा? इलाज तो उस वक्त होगा जबकि बीमारी का जो है बीमारी को बीमारी समझा जाए। यहां तो बीमारी को बीमारी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो हो जाए पहले। क्या करें यार।